پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، کس پر؟ ذرا زور سے بولے۔ تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے بیچ اتار دیا، اپنے رسول کو ان کے بیچ میں بھیج دیا، اور من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، یعنی کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے حضور کو دے کر کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا کیا؟ ذرا زور سے بولے۔ اگر اتنی بات بھی اگر کوئی وہابی سمجھ جائے تو نہیں، وہابی نہیں بنتا، اگر بن گیا تو واپس پلٹ کے آ جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ اپنا رسول ان کو دے دیا۔ حالانکہ آپ غور کریے، اللہ نے بندے کو کروڑوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، منہ دیا ہے، زبان دی ہے۔ ارے ایسی لاکھ قیمت نعمت ہے، پوری کائنات بھی اگر جمع کر لی جائے تو اس آنکھ کی قیمت نہیں لا سکتی ہے۔ اگر آنکھ چلی جائے تو پوری کائنات مل جائے، دوسری آنکھ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سانس اکھڑ جائے، پھر پوری کائنات کے طبیب اور پورے ڈاکٹرز اپنے انسٹرومنٹ لے کے اس میت کے پاس آ جائے تو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی زندگیاں دی ہے، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ماں باپ دیا ہے، لیکن نہیں کہا کہ بندو میں نے تم پر ماں باپ دے کر احسان کیا۔ اللہ نے اولاد دیا ہے، مگر اولاد دے کر نہیں کہا کہ بندو میں نے تمہیں اولاد دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے عالیشان بنگلے دے دیے ہے، گاڑیاں دے دی ہے، عزت دے دی ہے، رتبے دے دیے ہے، شان دے دیا ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میں نے تجھے دولت دے کر احسان کیا ہے۔ بندے میں نے تجھے آنکھ دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے منصب دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے کرسی دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے مقام دے کر احسان کیا، کہیں نہیں کہا۔ مگر جب بات اپنے حبیب کی آتی ہے، جب بات آمنہ کے لال کی آتی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنا حبیب تم کو دے دیا اور یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے، یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، اللہ نے سب کچھ دیا، حالانکہ ہر نعمت لا قیمت ہے، کوئی نعمت کا متبادل نہیں ہے، ہر نعمت لا قیمت ہے، بیش بہا قیمتی نعمتیں دے دیا، مگر پیارے دوستو اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ کو دیتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ذرا مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے سب دیا مگر احسان نہیں جتایا، نبی کو دے کر احسان کیوں جتا رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے دوستو، مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں تاکہ پوری آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ دیکھو، اگر رامائن پیٹ میں یا ضلع میدک میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہو، کون؟ زور سے بولو۔ اب کون ہے نک کو پوچھو، مثال دے رہا ہوں، کہیں پوچھ کے کل جانے کی چکر میں چلیں گے وہ الگ ٹینشن۔ پیارے بزرگ اور دوستو، میدک ضلع میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہے، رامائن پیٹ میں رہتا ہے، اور وہ ارب پتی کے پاس روزانہ رامائن پیٹ کے غریب مفلس بیچارہ لوگ جاتے ہیں، اور وہ کسی کو 100 روپے دیتا ہے، کسی کو 200 دیتا ہے، کسی کو 400 دیتا ہے، کسی کو 500 دیتا ہے، کسی کو 1000 دیتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا میں نے تجھے 100 دے کر احسان کیا ہے، تجھے 200 دے کر احسان کیا ہے، او بابو میں نے تجھے 500 دیا تجھ پر احسان کیا، او بھائی میں نے تجھے 1000 دیا احسان کیا، نہیں کہتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اتنا بڑا درجے کا امیر ہے، اتنے بڑے مال کا مالک ہے، اتنا بڑا ارب پتی ہے کہ اب اس کو 100 روپے اس کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، اس کے پاس 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس 200 روپے کوئی ویلو نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ارب پتی آدمی ہے، اربوں میں کھیلنے والا، روزانہ کروڑوں کا حساب کرنے والا، لاکھوں روپے کا بزنس کرنے والا ہے۔
100 रुपए उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है, लेकिन जब किसी को देता है तो भूल जाता है, देता है एहसान नहीं जताता। लेकिन हाँ, उस अरबपति ने क्या किया? अपने रहने के लिए, अपने रहने के लिए, अपनी ख्वाहिश का, अपनी चाहत का, अपनी मोहब्बत का एक मकान बनाया। देखने में ताजमहल के जैसा है, मगर बेगम के वास्ते नहीं बनाया, अपने वास्ते बनाया। लाकीमत मकान बनाया, 50 करोड़ लगाया, अपने रहने के लिए बनाया, अपने रहने के लिए बनाया, अपनी मोहब्बत से सजाया, अपनी चाहत के लिए बनाया, अपनी ख्वाहिश के लिए बनाया। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब बना के घर में उतरने ही वाला था, छोटा भाई आके खड़ा होगा, बोले भाईजान बहुत अच्छा घर बनाया आप। वाकई भाईजान बहुत अच्छा घर बनाया आप। भाईजान प्लीज, आप तो करोड़पति अरबपति हैं और ऐसे 4 बना सकते, मेरे को ये दे दो ना। जैसे ही भाई ने मांगा, ना बोलना अपनी गीरत के खिलाफ समझा, अपनी शान अमीरी के खिलाफ समझा। भाई से कहा, ले छोटे ये चाबियां रख ले, ये घर आज से तेरा है, ये घर आज से तेरा है। लेकिन जब बाहर निकल रहा था, पलटकर अपने छोटे भाई से कहता है, ऐ मेरे छोटे, मैंने तुझ पर एहसान किया कि अपनी मोहब्बत तेरे हवाले कर दिया है, अपना प्यार तुझको दे दिया है, अपनी मोहब्बत से जिस घर को मैंने सजाया था वो घर मैं तुझको दे रहा हूं। ये मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूं कि अपनी चाहत तेरे हवाले कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, बिला तशबीह व बिला तमसील लोगों, जब अपने मौला की तरफ चलते हो तो देखो अल्लाह की बारगाह में आंखें इतनी है, इतनी है। अल्लाह मुसलमानों को भी दे रहा है, काफिरों को भी देता है, यहूदियों को देता है, ईसाइयों को देता है। इसलिए अल्लाह कहता है, ये तो नेमतें मेरे पास बहुत है, मैं अगर दे दूं तो किसी पर एहसान नहीं जताऊंगा, क्योंकि मैं इतने बड़े दर्जे का रब हूं। छोटी नेमतों पर एहसान नहीं जताता, हाथ देकर एहसान नहीं जताता, पांव देकर एहसान नहीं जताता, घर देके एहसान नहीं जताता, बंगले देके एहसान नहीं जताता। अगरचे कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, मगर रब के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी मामूली दर्जे की बात है। वो सारी कायनात का रब है, उसके पास जन्नत जैसा घर है। अगर तुमको 200 गज पे घर दे दे तो एहसान नहीं जताता, मगर रब कहता है, मेरे बंदो, मैंने अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने चर्चे के लिए अपने मुस्तफा को बनाया है, अपने हबीब को बनाया है, अपने नबी को बनाया है। मगर जब तुमको देखा तो मुझे रहम आ गया, तो मैंने अपना हबीब तुमको दे दिया है। मैंने अपना हबीब तुमको दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, ये मैंने तुम पर एहसान किया है, अपनी चाहत तुमको दे दिया। वो हबीब मेरी मोहब्बत है, वो मैंने तुमको दे दिया है। वो हबीब मेरा प्यार है, मैंने तुमको दे दिया है, लिहाजा ये तुम पर मेरा एहसान हुआ है। अल्लाह तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या से आज़म।